بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہجر راہ کا فنی و فکری جائزہ پیش کریں گے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی طویل نظمیں لکھی ہے، جس میں سے نظم ہجر راہ بھی شامل ہے۔ ہجر راہ کا پہلے ہم فنی جائزہ پیش کریں گے، بعد میں پھر اس کی فکری جائزے کو بیان کریں گے۔ فنی جائزے میں جو پہلی خصوصیت ہے وہ طویل نظم ہے۔ علامہ اقبال کی یہ نظم ان کے طویل نظموں میں سے ایک طویل نظم ہے، جو کہ 11 بندوں پر مشتمل ہے۔ یہ نظم ترکیب بند ہیئت میں لکھی گئی ہے، یعنی 11 بند ہے اور ہر بند کا آخری مصرع دوسرے بند کے آخری مصرع سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طویل نظم ہے فنی لحاظ سے۔ دوسرا، تمثیلی انداز۔ اس نظم کا انداز تمثیلی ہے۔ اس کے دو کردار ہیں، ایک شاعر علامہ محمد اقبال ہے اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ شاعر فرماتے ہیں: دیکھتا کیا ہوں کہ او پہ کہ جہاں پہ ماہ حضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ ٹھیک ہے، تو ایک تمثیلی انداز انہوں نے اپنایا ہے۔ تیسرے نمبر پر منظرکشی ہے۔ اس نظم کی ابتدا ایک پرسکون نغات کی منظرکشی سے ہوتی ہے، جس میں علامہ اقبال دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رات کے سکوت کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں: ساحل دریا پہ میں ایک رات تا محو نظر، گوشے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ چوتھی خصوصیت، ڈرامائی کیفیت۔ یہ نظم شاعر کے استفسار سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، یعنی شاعر علامہ اقبال کچھ سوالات پیش کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے جوابات دیتے ہیں۔ اس طرح سے نظم میں ڈرامائی کیفیت پیدا کی گئی ہے، جس سے نظم کی تاثیر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈرامائی کیفیت یعنی اس میں مکالمے ہے، شاعر سوال پوچھتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس میں ڈرامائی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ رنگ تغزل۔ علامہ اقبال کے مزاج میں شعریت اور تغزل رچا بسا ہے۔ تغزل شعر کی خوبصورتی کو یا غزل کی خوبصورتی کو، نظم کی خوبصورتی کو کیا کہتے ہیں؟ تغزل۔ تو ہجر راہ کے بعض حصوں میں ہمیں یہی رنگ تغزل نظر آتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں: جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گرن میں ساز دلبری۔ تو اس شعر میں تغزل کا رنگ جھلکتا نظر آ رہا ہے۔ چھٹے نمبر پر تلمیحات کا استعمال۔ کسی مشہور واقعہ، کہانی یا آیات قرآنی کی طرف اشارہ کرنے کو سنت تلمیح کہتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے سنت تلمیح کا استعمال بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں: آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تشریف فرما کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 7ویں نمبر پر ہے تشبیہات کا استعمال۔ جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو دوسرے شے کی اچھی یا بری خصوصیت کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اس نظم میں تشبیہات کا استعمال بھی شاعر نے خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں: جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفلِ شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ 8ویں خصوصیت، سنت مراعات النظیر، یعنی ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے لفظ کا استعمال کرنا، دوسرے الفاظ کو ایک لفظ کی مناسبت سے شامل کرنا شعر میں، تو اس کو سنت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاعر فرماتے ہیں: خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسرائیل کا نام آ گیا ہے اور دوسرا سامری۔ سامری ایک سنار تھا میرے خیال میں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، لیکن انہوں نے پھر کوئی ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلی جس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سامری کا لفظ آیا ہے اور اسرائیل کا لفظ آیا ہے اس کے حوالے سے، تو اس کو سنت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے سنت مراعات النظیر کا استعمال بھی اس نظم میں کیا ہے، جس کی مثال یہ شعر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب فکری جائزہ۔ فکری جائزہ یعنی علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں کیا مضمون پیش کیا ہے، کیا خیال انہوں نے پیش کیا ہے اور اس نظم میں کیا فرماتے ہیں، تو اس کو ہم فکری جائزہ کہتے ہیں۔ تو پہلے زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔
ہیڈنگ دینی ہے اپنے زندگی کی حقیقت۔ اس نظم میں علامہ اقبال زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت موت و حیات کے تصور سے بالاتر ہے، محض سانسوں کی آمد و رفت کو زندگی نہیں کہتے۔ وہ فرماتے ہیں پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ دوسری جو خصوصیت ہے اس کی فکری جائزے کی، عظمت رفتہ کا حصول۔ عظمت رفتہ یعنی وہ منزل جس کو حاصل کر کے کوئی قوم آگے بڑھ سکتی ہے اور ترقی کی راہوں کو وہ پیچھے چھوڑ کر آگے جا سکتی ہے۔ تو اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو عظمت رفتہ کے حصول کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے اسلام کے لیے متحد ہو جاؤ، اس سے عظمت رفتہ حاصل کرو گے۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحاک کا شغیر، امتی مسلمہ کو خوشخبری۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو خوشخبری سنائی ہے اور فرماتے ہیں کہ مغربی قومیں جو آج برسر عروج ہے وہ ایک دن زوال پذیر ہوگی اور عظمت رفتہ حاصل کر کے امت مسلمہ ایک بار پھر کامیاب ہوگی، جس طرح کہ پہلے انہوں نے ان لوگوں پر حکومت کی تھی اور ان لوگوں کو محکوم رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اسلام کو سربلندی و سرفرازی ایک دن نصیب ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں مسلم آستی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر یا یحلف المیعاد دار۔ تو یہ علامہ اقبال کی ایک طویل نظم تھی حیض را، جس کا فنی و فکری جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کافی میں، اور انشاءاللہ یہ آپ کی کام آئے گی۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔